بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کروایا گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی بلند فرمایا اور آپ کے مقام کو بھی بلند فرمایا۔ دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے ذریعے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرمایا اور امت مصطفیٰ کے مقام کو بھی بلند فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی کے اندر تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ انبیاء کی امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام اور اپنی شان کو بھی بیان فرمایا اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور اس کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، پاک ہے وہ ذات، سب تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ رحمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں خطبہ کے دوران فرمائی، اس کا ذکر فرمایا، تو اسی رحمت کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ علماء نے اس کے کئی معنی کیے، مثلا فرمایا کہ رحمتن کا یہ جو لفظ ہے یہ منصوب ہے اور یہاں یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے۔ مفعول لہو کا کیا مطلب ہے؟ مفعول لہو کا مطلب یہ ہے، یہاں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واحد ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت نصیب ہو، اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ذریعہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے اس کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اور یہی اسی معنی کی تائید بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں ہی اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو فرمایا انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ یہاں یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ یہاں معذوف ہے، پہلے ذا معذوف ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ رحمن کے معنی میں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو رحمتن ہے اس میں حد درجہ مبالغہ پایا جا رہا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا وجود، یہ سارا کا سارا رحمت ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فعل، یہ سارا رحمت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جہان کے لیے رحمت نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم موجود کے لیے بھی رحمت بنایا، عالم شہود کے لیے بھی رحمت بنایا، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت بنایا، عالم معاشر کے لیے بھی رحمت بنایا۔ فرمایا رحمت للعالمین، بتایا کہ جہاں تک ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری خدائی ہے وہاں تک تیری صفائی ہے اور وہاں تک تیری رحمت ہے۔ آگے فرمایا وقافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ساری کائنات کے لیے بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، یعنی لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والا بھی بنایا ہے، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ آگے جو بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الفرقان فی تبیان کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا علم رکھ دیا ہے، یعنی قرآن کریم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ام الکتاب فرمایا کہ یہ کتاب تمام کتابوں کی ماں ہے۔
قرآن کریم کی یہ عظمت ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دعا عطا فرمائی، تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر اللہ نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں، کیا کیا اس کے اندر علوم پنہاں رکھے ہیں، یہ ایک سوچنے والا صاحب ذکاء، صاحب فہم بندہ ہی سمجھ سکتا ہے، جو قرآن کے اندر غور کرے گا، خوض کرے گا، اس کے اندر فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اس کو ہی یہ علوم متعارف ہو سکتے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر کتنے علوم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو قرآن کے علوم حاصل ہوئے ہیں، میں ان کے ذریعے اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں وہ اونٹ کی رسی بھی قرآن کے ذریعے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر قرآن کے ذریعے اونٹ کی ایک رسی جو گم ہو جاتی ہے وہ مل جاتی ہے، تو پھر ان آسمانوں کو، آسمانوں کے اندر سیاروں کو، پھر پہاڑوں کو، پہاڑوں کے اندر خزانوں کو، زمین کے اندر خزانوں کو کیوں نہیں تلاش کیا جا سکتا؟ کمی ہے تو ہمارے اندر ہے کہ ہم قرآن کے معانی کے اندر، قرآن کے علوم کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آگے فرمایا کہ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ، آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اسی بات کو ارشاد فرمائے گا کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول، جتنے پیغمبر اللہ کے تشریف لائے، ان ساری کی قومیں، ان ساروں کی امتیں، فرمایا گیا ان سب سے اعلیٰ، ان سب سے زیادہ مقام والی امت میری امت ہے۔ اور آگے سنیے کیا کمال کا جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسْطًا، اللہ نے میری امت کو درمیانی امت بنایا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ میری امت کو درمیانی امت بنایا۔ یہودیوں کے احکام شریعت کو دیکھیں تو یہودیوں کے احکام شریعت بڑے سخت ہیں، عیسائیوں کے اگر احکام شریعت کو دیکھیں تو عیسائیوں کے احکام شریعت بڑے ہی بالکل آسان ہیں، بڑے سہل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو نہ تو زیادہ سخت احکام شریعت عطا فرمائے، نہ زیادہ آسان، بلکہ درمیان والا بنایا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو پہلا بنایا ہے اور میری امت کو آخری بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ امت پہلی بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ تو آخری تو اس وجہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، لہٰذا یہ امت بھی آخری امت ہے۔ پہلی امت کیسے ہو گئی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک جنت میں نہ جاؤں گا اس وقت جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی امت اس وقت تک جنت نہیں جائے گی جب تک میری امت نہ جنت میں چلی جائے۔ تو یہ اس وجہ جنت میں پہلے داخلے کی وجہ سے پہلے اب یعنی ہم الاولون ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری رسول ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم الآخرون ہیں۔ تو یہ امت مصطفیٰ کی شان ہے۔ آگے فرمایا کہ ورفع لی ذکری، اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس پہ بھی بات کی جائے تو بات کہاں سے کہاں جہاں پہنچتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور آگے فرمایا وَوَضَعَ عَنِّی وِزْرِی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے بوجھ کو اٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرمایا کرتے تھے، جو تبلیغ کا رسالت کا ایک اہم ترین ذمہ داری اور فریضہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا تھا، تو یہ بہت بڑا بوجھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو سورہ علم نشرح کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی کہ اے محبوب وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ، اے محبوب ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ سے ہٹا دیا۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَجْعَلَنِی خَاتِمًا وَفَاتِحًا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خاتم بھی بنایا اور فاتح کی بھی بنایا۔
یعنی نبوت کے جنت کا وہ دروازہ کھولنے والا بھی بنایا، اور اللہ نے مجھ پر نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ فقال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وبہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے انبیاء کے گروہ، یہی وہ فضائل ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرما دی۔ تو معراج کا واقعہ جس میں بے شمار حکمتیں، لیکن دو حکمتیں جو میں نے ذکر کی، ایک یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا۔ دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے واقعہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی شان کو سمجھنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔